السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور مہینے کے نام سے ہی اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں عربی میں موسم بہار کو، ایسا موسم جس میں سرسبزی اور شادابی ہو، ہریالی ہو، اسے ربیع کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش کے لیے اسی ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ نہ رمضان نہ اور کوئی مہینہ، بلکہ اس مہینے میں آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طریقے سے اس مہینے کا نام ظاہری طور پہ اس کی سرسبزی اور شادابی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا، یہ در حقیقت ساری انسانیت کو ہی نہیں بلکہ سارے عالم سے مترادف ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت در حقیقت سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت کا تذکرہ اس طور پہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کی ذات یہ یقیناً سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، جنوں کے لیے رحمت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، چلو جانوروں کے لیے رحمت ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ چیزیں جو بظاہر بے جان لگتی ہیں، آسمان و زمین ہے، سورج ستارے ہیں، جتنی دنیا کی بے جان بظاہر چیزیں ہیں، غیر روحی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت اس طریقے سے ہو سکتی ہے، اللہ والوں نے ذکر فرمایا کہ یقیناً ان چیزوں کا وجود، یعنی پوری کائنات کا وجود، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے دنیا میں آنے کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں روایات پیش کی جاتی ہے جو موضوع و من گھڑت اور بعض ضعیف بھی ہے، لیکن ان کا معنی اور مطلب اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا۔ ظاہر ہے کہ نبی نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو سورج نہ ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ اور کوئی چیز ہوتی۔ تو دنیا کی چیزوں کا وجود یہ نبی کے آنے کا گویا کہ سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، ایک ہے نبوت سے متعلق ظہور نبوت، آپ کی نبوت ظاہر ہوئی یقیناً آپ کی پیدائش کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کی نبوت ظاہر ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ لیکن ایک ہے وجود نبوت، ظہور نبوت ایک الگ شے ہے جو یقیناً آپ کے دنیا میں آنے کے بعد
وہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے، اور ایک ہے وجود نبوت، نبوت کا وجود کب سے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وجود کب ہوا۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے بنائے گئے، یہ تو ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی دنیا میں نبی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے تا قیامت۔ جو بھی دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنائیں گے؟ تو متعدد روایات اس سلسلے میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی اس وقت بنایا گیا، اس وقت بھی میں نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بین الجسد والروح، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی اب تک مکمل تیار بھی نہیں ہوئے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اللہ، اس وقت بھی میں کیا تھا؟ نبی تھا۔ یہ ہے وجود نبوت، نبوت کا وجود۔ ایک اور روایت آتی ہے جو جس روایت پر معاف کیجئے گا اگرچہ کلام کیا گیا ہے، سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نبی پھر تھے کب سے، آپ کو نبوت کب سے ملی؟ تو ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اس وقت سے مجھ کو نبوت ملی۔ اللہ۔ اور ایک اور روایت جو میں کہنے جا رہا تھا جس پر بہت سے محدثین نے کلام کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کیا یہ تو میں نہیں جانتا، ظاہر ہے کہ میں کب سے فرشتہ بنایا گیا ہوں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، میری ڈیٹ آف برتھ مجھے پتا نہیں ہے۔ ہاں لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ چوتھے آسمان پر، بھائی 7 آسمان ہے ذکر گزر چکا ہے، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ اور اس ستارے کو میں 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عزت، اللہ کے جلال کی قسم کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ روشنی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی شکل میں اس وقت رکھا تھا۔ بہرحال روایت پر اگرچہ کلام ہے لیکن اصل میسج دینا اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ وجود نبوت، نبوت کا وجود تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ نبوت کا وجود تو کیا ہے؟ بہت پہلے سے ہو چکا ہے، اور یہی وجہ تھی، یہ تو معتبر روایت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی و اسم گرامی اپنی زبان مبارک سے نکالا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، اب پہلے بشر تھے، پہلے انسان تھے، کوئی نہیں تھا، دل میں یہ تمنا جاگی کہ کوئی ایک رفیق حیات و شریک حیات کوئی ساتھ میں تو رہے، تو ان جنت کی نعمتوں کا کوئی لطف اور مزہ اٹھایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور کہا کہ ان سے نکاح کرو، اور نکاح کرنے کے بعد ان کی مہر کیا ہو؟ تو یہ روایتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مرتبہ درود پڑھو، یہ درود کا پڑھنا یہ
ان کے حق میں مہر ہو. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا ہے نا، تو اتارنے کے بعد 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، مجھ سے خطا ہو گئی ہے نا. 40 سال. اور ایک دفعہ روتے روتے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اے اللہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ میری غلطی کو معاف کر. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تم کیسے جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اللہ، جس وقت آپ نے مجھے بنایا میں نے دیکھا کہ عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ وجود نبوت کا تصور بہت قدیم ہے. وجود نبوت کا تصور کیا ہے؟ بہت قدیم ہے. اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات اور کچھ عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رونما فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، جس کو سیرت کی اصطلاح میں مبشرات کہا جاتا ہے. یعنی پیغام، بشارت، خوشخبری. سیرت کی اصطلاح میں، سیرت کی لینگویج میں اس کو مبشرات کہا جاتا ہے. تو مبشرات میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ جو واقعہ فیل ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، الم تر کیف فعل رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس واقعہ فیل کے 50 دن بعد، صرف 50 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، دنیا میں تشریف ہوئی. اور وہ عجیب و غریب واقعہ فیل ہم سب جانتے ہیں، اب اس کی تشریح کرنا مقصود نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے کمزور پرندوں ابابیل کے ذریعے سے، ہم کہہ رہے اس کو کمزور، ذرا ابابیل کی ہسٹری پڑھیے گا. ابابیل جانور کی حقیقت کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے، تمام پرندوں میں ابابیل کو ہی منتخب کیوں کیا. ایک مستقل موضوع ہے، خیر وقت ہو جائے گا. تو پرندوں کے ذریعے سے ہاتھی جیسے لشکر جرار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پتھروں میں، کنکریوں میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت اللہ نے رکھی اور ختم کر دیا. 50 دن پہلے کا یہ واقعہ. اسی طریقے سے کسریٰ کا جو محل تھا، اس میں عجیب طریقے سے زلزلہ آ گیا، جو ایک ظاہر بات ہے کہ بت پرست تھا. عجیب طریقے سے زلزلہ آ گیا، اس کا پورا محل ہی گویا کہ تہس نہس ہو گیا. یہ بھی پیدائش سے چند دنوں پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. اسی طریقے سے فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی اور آتش کدی کی باقاعدہ پرستش کی جاتی تھی، آگ کی پرستش کی جاتی تھی اس موقع پر، اور 1000 سال سے وہ آگ جل رہی ہے. اب کیا اس کی حقیقت ہے؟ مستند روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی ہے. شیطانی چکر، شیطانی طریقے. صاحب کتاب الرحیق المختوم میں اور مستند جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہ بات موجود ہے. 1000 سال سے چل رہی آگ جل رہی. جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اسی موقع پر وہ آگ بجھ جاتی ہے. وہ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے تو جس وقت میں حمل سے تھی عجیب عجیب واقعات دیکھے، عجیب عجیب واقعات. ایک مستند روایت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بطن سے، پیٹ سے ایک نور اور ایک روشنی نکلتے ہوئے دیکھی جو آسمان میں اڑ کر پھیل گئی. اور ایسے کئی دفعہ کئی واقعات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں پیش ہیں. تو اس قسم کے واقعات جو پیدائش سے پہلے کے ہیں، سیرت کی اصطلاح میں اسے مبشرات کہا جاتا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں. بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے ہیں، جو در حقیقت ٹھنڈی ہوائیں اس
باران رحمت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کی بارہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، دنیا میں تشریف لانا یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند واقعات عجیب عجیب شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جو آپ کا خاندان ہے قبیلہ قریش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، موقع نہیں کہ چند منٹوں میں ان چیزوں کو پیش کیا جاوے کہ عجیب و غریب و خاندان آپ کے قبیلے کے جو افراد اور آپ کا جو نسب نامہ ہے، اس نسب نامے میں جو افراد ہے آپ کے آبا و اجداد میں نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہ پورا مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان تک گویا کہ آپ کا نسب نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ جتنے افراد ہیں اس نسب نامے میں، ہر ایک فرد ایک امت کا درجہ رکھتا ہے، ہر ایک فرد ایک امت اور ایک قائد اور ایک رہنما اور ایک رہبر کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ طاقت و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ ایسے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جی ہاں، اور پھر ان کا ایمان اور ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ، اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال فقط دیتا ہوں، عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ دادا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا، واقع فیل میں ابرہہ کا لشکر، تو اس وقت عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے مکے کی وادی میں، 200 اونٹ چر رہے تھے۔ تو ابرہہ نے ان اونٹوں کو ضبط کر لیا۔ اسے پتا چلا کہ بھئی قریش کا جو سردار ہے عبد المطلب، اسی کے یہ اونٹ ہے، تو اس کو ضبط کر لیا۔ جب عبد المطلب کو خبر ملی کہ ابرہہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہے اور پتا چلا کہ آپ کے اونٹ کو اس نے ضبط کر لیا ہے، تو سیدھے سادے انسان تھے عبد المطلب، وہ ابرہہ کی خدمت میں گئے اور سوال بھی کیا کیا، حالانکہ قریش کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، کعبۃ اللہ کے ذمہ دار تھے، متولی تھے۔ سوال تو یہ کرنا چاہتا، اونٹ رہے بازو میں، سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تم کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے آ، ہرگز ہم تم کو آنے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کعبۃ اللہ کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کہا کہ میرے جو 200 اونٹ لیے مجھے دے دو۔ ابرہہ نے کہا یہ عجیب سردار ہے، عجیب شخص ہے، مجھے تو لگا کہ مجھ سے بحث کرے گا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کیوں آئے ہو، یہ تو اپنے اونٹوں کا سوال کر رہا ہے۔ تو کہا عبد المطلب نے کہ بھائی میں میرے اونٹ کا مالک ہوں تو میں اس کا سوال کروں گا، رہا کعبۃ اللہ کا مالک تو وہ دیکھے اور تو دیکھے، اس کا معاملہ ہے، میں اس میں کیوں مداخلت کروں۔ میں جانتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کا جو رب ہے وہ کبھی اپنے گھر کو ٹوٹنے نہیں دے گا، ختم ہونے نہیں دے گا، یہ یقین تھا اللہ۔ تو بہرحال ایسے پیارے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک تاریخ سے متعلق بات سمجھ لی جاوے، لوگوں میں اگرچہ مشہور ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یاد رکھیے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے، کوئی ایک ایسا اختلاف آپ کو نہیں ملے گا کسی کا، یا کوئی روایت یا کوئی حدیث جو کوئی اور تاریخ بتلاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو تو اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، دنیا سے تشریف لے گئے، اس پر تمام کا اتفاق۔ ہاں البتہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف، پیدائش کی تاریخ میں کیا ہے؟ اختلاف۔ جمہور اور مستند روایات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول ہے۔ اس سلسلے میں صاحب الرحیق المختوم نے اس کا مستند تذکرہ، کہ میں بار بار الرحیق المختوم کہہ رہا ہوں، یہ حدیث سیرت کی کتابوں میں بالکل ہائی لیول کی کتاب ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے لکھنے والے ہمارے ہندوستان کے
یہ عالم دین ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اول انعام یافتہ پانے والی کتاب یہ کتاب الرحیق المختوم، جو عربی میں اس کا اردو، انگلش اور دیگر زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے، بالکل تحقیق کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ تو اس میں بھی اور اسی طریقے سے بہت سی سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ 9 ربیع الاول۔ تو ایسا دن، معاف کیجئے گا، ایسا دن جس دن میں پیدائش میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے وہ دن پیدائش کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس دن کے، معاف کیجئے گا، انتقال پر تمام کا اتفاق، اس دن کے انتقال پر تمام کا کیا ہے؟ اتفاق۔ تو جس چیز پر 100% A to Z% اتفاق ہو تو اب اس کا وزن بھاری ہو جاتا ہے بمقابلے اس کے کہ جس میں اختلاف آ جائے۔ اب اس دن کو اگر ہم، میں یہ نہیں کہتا، میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے، اگر اس دن کو ہم خوشی کا دن سمجھ کر ڈھول تاشے، جلسے، جلوس، اظہار مسرت، اظہار شادمانی بنائیں تو کہیں وہ دن وفات کا تو نہیں ہے؟ یقینی نہیں، کہیں کیا یقینی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو کچھ اور مقصد سے خوشی منا رہے جبکہ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی وفات کا دن تھا کہ جس دن میں صحابہ پر کیا عالم تھا اور کیا حال تھا، انشاءاللہ کسی موقع پر پیش کروں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اس دن میں ہم نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ بعض احمق اور بیوقوف، اللہ معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس دن کیک بھی کاٹتے ہیں، کیک جیسے برتھ ڈے منایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیانہ طریقہ، نبی کی سیرت سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ کیک کاٹ کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ خوشی شریعت کی حد میں، انسانیت کی حد میں ہو تو ایک الگ چیز ہے، اور نبی کی پیدائش پر خوشی ہمیں نہ ہو تو کسے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب سے بڑا احسان انسانیت پر نبی کو پیدا کر کے کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائی، سورہ رحمان تو پوری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، حالانکہ اللہ کو حق ہے احسان کہنے کا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ صرف ایک نعمت ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ میرا احسان ہے تم پر، اور وہ کیا ہے؟ نبی کی ولادت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کس بات کا؟ کون سی نعمت دے کر اللہ نے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے درمیان رسول کی ذات کو بھیجا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ رسول تمہارے درمیان میں نہیں آتا تم پہچان نہیں پاتے اللہ کو، تم تلاش نہیں کر پاتے اللہ کو۔ یہ نبی ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا، یہ نبی واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو یہ احسان اللہ کا نہیں تو اور کیا ہے کہ میں نبی کی انگلی اور نبی کا طریقہ تھام لو، نبی کی معرفت حاصل کر لو، اللہ کی معرفت خود بخود حاصل ہو جائے۔ نبی کی محبت اور اطاعت اختیار کر لو، اللہ کی محبت اور اطاعت خود بخود حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد بھی بچپن میں ایک تو آپ کے معجزات جو جوانی میں اور یقیناً نبوت کے ملنے کے بعد ایک سلسلہ معجزات ہے، معجزات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن بچپن ہی سے آپ کے معجزات کا اور آپ کے برکات کا ظہور ہوتا رہا، جس کی پہلی شاہدہ اور گواہیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی برکتیں حاصل ہوگی، اللہ کتنی برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر گھرانے میں پیدا نہیں کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے گھرانہ بھی مکے میں اور قریش کے خاندان میں ایسا چنا جو سب سے غریب تھا۔ جو کیا تھا؟ سب سے غریب تھا۔ والد تو پہلے ہی جا چکے تھے، بے والد کب انتقال ہوئے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گئے والد کا کوئی سایہ اور کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں، والد کو دیکھا تک کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ان بچوں سے جن کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہوتا ہے ان پر کیا گزرا؟ اللہ۔ اور پھر
ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا سہارا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے یقیناً، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سہارا بھی آپ سے دور کر دیا۔ کتنے سال کی عمر؟ 6 سال کی عمر۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہو، کتنا چھوٹا بچہ، اس میں بھی والدہ کے سائے، وہ بھی ایسے سچویشن میں کہ سفر کر رہی تھی، مدینہ منورہ سفر کر رہی تھی، جس میں ماں اور بیٹا دونوں ساتھ میں ہیں۔ اچانک اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے اور والدہ کا دوران سفر مقام ابوا مدینہ میں ہی انتقال کر جاتے، تنہا بیٹا یہاں پر موجود۔ اللہ، کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صرف ایک سہارا تھے، عبد المطلب بھی چلے گئے، ہے نا، ایک سہارا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے حقیقی چچا ابو طالب، جو عین جوانی اور اعلان نبوت کے موقع پر وہ بھی چلے جاتے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اللہ، سورہ ضحیٰ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش، اس کو ہمیں جاننا ہو، پڑھنا ہو، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ افسوس کہ ہم نہیں پڑھتے، سیرت کو نہیں جانتے، سیرت سے بہت دور ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا واقعات ہوئے۔ جب ان چیزوں کو پڑھیں گے تبھی تو نبی سے محبت پیدا ہوگی، نبی کو ہم جاننے والے بنیں گے۔ ان چیزوں سے محبت ہی نہیں تو کیسے ہم پتہ ہی نہیں تو نبی سے محبت کیسے کر سکتے؟ اس لیے اپنے مطالعے کو ہم بڑھائیں، اور مختلف زبانوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اس قسم کی کتابیں، لٹریچر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے مطابق۔ یاد رکھیے، کل ہی میرے استاد محترم سے ایک موقع پر بات ہوئی کسی موضوع پر، ایک عجیب بات ذکر فرمائی، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کو۔ یہ جو ارتداد کا جو فتنہ ہے لڑکیوں میں اور لڑکوں میں، اور جو کچھ چل رہا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ عشق، محبت اور ناپاک محبت کی یہ سازش میں ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، صرف اب یہی وجہ نہیں رہی، لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں، لڑکیاں بھی اسلام سے نکل رہی ہیں، اور ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی انہیں دین کی یقیناً بنیادی معلومات ہوتی ہی نہیں، سیرت کی موٹی موٹی باتیں انہیں معلوم ہوتی ہی نہیں، اور وہ ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں ان کے سامنے ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک موقع آتا ہے کہ وہ ان کے اس میں نپٹ جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر اور آپ کے موضوعات پر بیان کیا جائے، لیکن ہم ایک ارادہ کریں کہ اس مہینے کی برکت سے ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ولادت اور آپ کی جوانی کیسی گزری اور آپ کی قائدانہ حیثیت کیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اپنے مطالعے کو بڑھائیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے سچی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں اجاگر۔ اللہ پاک ایسا ماحول ہمارے لیے کارساز فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا